ایک روز ایسا آئے گا اور ہر انسان واسطے آنا ہے. ایک روز ایسا آئے گا, ایک گھڑی ایسی آئے گی, ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات ہوگی, تم نے اللہ سے ملنا ہے. جب اللہ نے ملاقات ہوئے گی, اللہ کی بارگاہ کھڑے ہو جاؤ گے, خدا نال ملاقات ہوئے گی, خدا نال ملاقات ہوئے گی جدوں, تو فرمایا اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا. فرمایا لوگوں ایک روز ایسا آئے گا تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گے, اللہ سے ملاقات ہوگی, اور پھر اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا. پھر اللہ پوچھے گا میرے بندے تجھے زندگی عطا فرمائی, میرے بندے تجھے دنیا میں بھیجا, تیرے ذمہ کچھ کام تھے, کتنا کام کیا, میری رضا کی خاطر کیا کیا, اپنے نفس امارہ کو تسکین دینے کے لیے کیا کیا, میری رضا کے لیے کیا کیا, اپنے اہل خانہ کی رضا کے لیے کیا کیا, میں نے تیرے ذمہ کچھ کام لگائے تھے, تو کتنا روح مبارک کر کے واپس پلٹ کے آج میری بارگاہ میں آیا ہے. تو فرمایا لوگوں اللہ سے ملنا ہے, دوبارہ اس غلطی کو تو توبہ کرنے موقع ملے گا, کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ایسے کر کے چلے گئے, اس کا فقط جواب تبدیل ہونی ہے, اس کا فقط حساب کتاب ہونا ہے. نویں اعمال کا تو موقع نہیں ملنا, نہ برائی دا نہ اچھائی دا, وہ سارا کچھ ایسے کر کے جانا ہے. اتنے کیویں دیکھی جائے گی, آج تیاری کر کے جانا گے تو اتنے جواب طلبی واسطے تیاری ہوئے گی نا, اتنے جا کے جڑا اعمال دے بارے پوچھا جائے گا. لہذا اتنے ایک قدم اٹھاون تو پہلا اس بات کو ذہن نشین رکھنا کہ تاجدار کائنات نے آخری خطبۃ الوداع دے موقع تے فرما دیتا سی کہ لوگوں تہاڈی ملاقات اللہ نال ہونی ہے, اور اللہ تہاڈے کولوں تہاڈے اعمال دے بارے سوال کرے گا. لہذا وہ کام کر کے جاؤ جس سوال دا جواب تہاڈے کول کل موجود ہوئے. ایسا کام نہ کرو کہ اللہ پوچھے اس سوال دا جواب نہ ہوئے. ساری زندگی فضول ہے, ساری زندگی بیکار ہے, کسی بات دا بھی جواب نہیں, کسی سوال دا جواب نہیں. شیطان ساری زندگی سرحد کر چکا ہے, 24 گھنٹے شیطان کی تابعداری, 24 گھنٹے شیطان دے بے راہ روی سے گزر رہی ہے, شیطان کی تحریک کردیا گزر رہی ہے. رحمان تو ساری زندگی سے کوئی نہیں. آیا بھی تھوڑی دیر سے نماز پڑھی, ٹوٹی پھوٹی نماز بھی ساری فضول ہے. ساری نماز بھی پتہ نہیں کس طرح دی ہے, چلے پھر بھی اللہ توفیق دیندا ہے, چلو پڑھ لینے ہے. تو اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ زندگی عطا کیتی سی, اس کا جواب کی ہے. اللہ نال ملاقات دا فرما کے نا کہ اللہ نال ملاقات ہونی ہے, اور تھوڑے اعمال دے بارے پوچھنا ہے. نبی پاک نے مامی معاملات نو درست کرن دا حکم دے دیتا, ذاتی اعمال نو اور معاشرتی طور تے معاملات نو درست کرن دا حکم دے دیتا, تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں دی ادائیگی ہو جائے. جو تو پتہ چلے گا اللہ نال ملنا ہے, اللہ نے اپنے بارے میں سوال کرنا کہ نماز نہیں پڑھی, تو روزہ رکھا, زکات جو میرے چیزاں سو نے کی تھیاں, اور نہ ہی اللہ پھر سوال کرے گا فلاں فلاں تو کام کیتے, فلاں نے ستایا, فلاں دا حق مار لیا, فلاں تے ظلم کیتے, فلاں تے زیادتی کیتی. تو اس پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذہن نشین کرایا کہ لوگوں ایک طرف تو اللہ کے نال ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, تو خدا نال معاملات جڑے نے وہ بھی سیدھے کر کے جاؤ, اور اس دے بندیاں نال معاملات نو درست کر کے جاؤ, تاکہ دونوں چیزاں تھوڑیاں پوریاں ہون, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اور اگلے نقطے سرکار نے اگلا پوائنٹ فرمایا کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیتا ہے, اور آج تو بعد اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو. فرمایا معاف کر دو جنہوں نے کوئی سودی کاروبار ہے, سودی لین دین ہے, کسی نے کوئی معاہدہ, فرمایا سارے سارا ختم کر دو, معاف کر دو. آج تو اللہ نے سود نو ختم کر دیتا ہے, اور قیامت تک فرمایا, قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے کر پالیسی بیان فرما دیتی, اسلامی معاشرے دی پالیسی بیان فرما دیتی, اسلامی معاشرے کا بنیادی اصول بیان فرما دیتا کہ فرمایا اللہ نے وہ جو سودی کاروبار چل رہا سی, سود چل رہا سی جو اس وقت رسم و رواج کے مطابق سودی لین دین سی, فرمایا سارا ختم کر دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے کھڑے ایز ایک ریاست اسٹیٹ کے سربراہ ہوں گے سید نال اعلان کر دیتا کہ آج تو سود ختم ہو گیا, سودی کاروبار ختم ہو گیا, اور قیامت تک سود حرام ہو گیا, اللہ نے ختم کر دیتا ہے. لہذا اس جگہ تے کھڑے ہو کے اعلان کر دو, معاف کر دو, جنہیں سود لینا دے سارا معاف کر دو, کیونکہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اس بعد سود ختم. لوگ نے وہ مراد طبقہ ہے, اشرافیہ طبقہ ہے, جہاں صاحب نصاب لوگ نے, صاحب ثروت لوگ نے, وہ اپنی زکات ادا کر تاکہ وہ مراد کو مال آ کے
غربت طرف جائے، تاکہ وہ جو عدم توازن کا شکار معاشرہ ہو چکا ہے وہ توازن پیدا ہو، تاکہ دولت چند ہاتھوں سے نہ محفوظ رہ جائے، اس دولت کی گردش کرتی رہے۔ اس متوازن زکات کا نظام متعارف فرمایا، اور پھر جس وقت زکات کا نظام آیا اور پھر دیکھا کہ عمر فروغ وہ ایک وقت سی کہ مکے تے مدینہ کے لوگ فاقے نال مر رہے تھے، لوگ فاقے کرنے مجبور سن۔ کوئی سرکار علیہ وسلم زندگی میں ایسے راتاں یا آپ نے فاقے کیتے، ایسے مواقع آئے کہ خود نبی پاک سمیت صحابہ کرام پیٹ تے پتھر بان کے آپ نے وہ سارا کچھ کیتا۔ ایک اور وقت سی پھر جس وقت زکات کا نظام متعارف کرایا، چند ہی سالوں تو بعد، تھوڑے وقت تو بعد ایسا وقت بھی آ گیا، ایسا وقت بھی آیا، سید عمر فروغ کا زمانہ آیا، اگلے خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، لوگ ہتھاں زکات کا پیسہ بدل کے پھر رہے ہیں، صداقات دے رہے ہیں، آوازاں دے رہے ہیں کہ کوئی ہے زکات لینے والا، کوئی ہے غریب، کوئی ہے ندار، کوئی ہے بھوکا، کوئی ہے زکات لینے والا، کوئی زکات لینے والا نہیں، کیونکہ اس واسطے کہ پالیسی ہو گئی دیتی، پہلے چند لوگوں کے ہاتھوں سے پیسہ سی، انہیں ڈکنے سے نسل در نسل وہ جو سودی نظام سی، نسل در نسل چل رہا سی، سود کی لعنت اتنی ہے، نوسط اتنی ہے کہ سود تک ختم ہی نہیں ہوتا، پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ تسی اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا کوئی ایک دفعہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے تو اتنی اس کی نحوست ہے، تو نسل در نسل لوگ لگے ہیں سودی، جس وقت وہ نظام ختم کیتا اور متبادل نظام دیتا اسلام نے، تو اس نظام سے غربت ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، افلاس ختم ہو گیا، تنگ دستی ختم ہو گئی، پھر اعلان ہوتا ہے کہ زکات لے لو، کوئی زکات لینے والا نہیں، ختم کر دیتا ہے۔ اور آج تو بعد اس لحاظ سے سارا سود ختم کر دو، آج تو سودی نظام ختم، سودی کاروبار آج تو بعد نہیں ہوئے گا، کیونکہ اللہ نے اس نو ختم کر دیتا ہے، حرام قرار دے دیتا ہے۔ اسی تو سوچنے والے کہ نہیں جی فلاں چیز آ گئی، ایسا جان چھٹے گی، ایسا اسی اس چیز چھڈاں گے جی، یہ ساری چیز ہڈاں تے رچ بس چکی ہے جی، یہ جی ساری چیز فطرت شامل ہو چکی ہے جی، اسی عادی ہو چکے ہیں، ایسا چھڈاں گے۔ ذرا دیکھو صحابہ کرام، اسلام تو پہلے کلچر کس طرح سے لوگوں کا سی، شراب ایک مشروب عام، جس طرح سے عام ایک مشروب کی طرح استعمال ہوتا سی۔ ایک تو اسلام کا ذرا طریقہ کار دیکھو کہ اسلام کبھی بھی سختی نہیں کرتا، سارے کچھ لوگ نا اتنی سختی کرنے آئے، اتنی سختی کرنے آئے کو کہنے بس ایک لمحے تو پہلے حکم دیتا جس عمل ہو جائے۔ ذرا اسلام کا طریقہ کار دیکھو، پتہ سی اللہ نے کہ شراب پیندے نے، عادی نے شراب دے، نسل پی رہے ہیں، جوڑاں ہڈاں تے رچی ہوئی شراب پی رہے ہیں، دل دادا نے شراب دے، تو اللہ نے یکدم نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ وہ تھوڑے پہلے اس نے برائی بیان کی تھی، پہلے نماز روکے، پہلے کہا کہ نماز نہ کہ شراب نہ پیتا کوئی اچھی چیز نہیں، قرآن پاتے ہیں سارے موجود ہے، میں شارٹ کٹ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب شراب پیو تو نماز نزدیک نہ کیا کرو، یعنی کہ نشے کی حالت چ ہو۔ ایسا دیکھو نا اللہ نے تربیت کس طرح کی تھی، اللہ نے پتا سی کہ میرے بندے نے نا کمزور نے، یہ پیندے نے، عادی نے شراب دے، تو یکدم کہنا تو بڑی انہیں گراں گزرے گی، بڑے مشکل سے پہ جان گے، مان تو لیں گے حکم، لیکن انہیں اذیت پہ جاؤں گے، تو اللہ نے ذہن سازی کی تھی، پہلے ذہن بنایا، پہلے ان کی برائی بیان کی تھی کہ اچھی چیز نہیں نہ پیا کرو۔ پھر فرمایا کہ محبوب نے کہہ دو کہ جب شراب پیو نا نشے کی حالت ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ علامہ طاہر صاحب یہ نہیں ہے نا، فرماؤ نماز نزدیک نہ جو نماز نہ پڑھا کرو۔ اللہ ذہن سازی کر رہے، ہستا ہستا تربیت کر رہے۔ اعلان ہوا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ وہ لوگ جڑے مٹکے بھر کے بیٹھے سن، جنہوں نے گھر بٹھیاں چل رہی سن، مٹکے بھر کے بیٹھے سن، شراب تیار ہو رہی سی، یا وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ میں جام پکڑا ہوا سی، اللہ کی عزت کی قسم روایت موجود ہے، جب سرکار کا اعلان پہنچا، جس حالت میں لوگ موجود سن، اس حالت میں انہوں نے اس جگہ پہ ہاتھ روک لیا۔ اگر شراب تیار ہو رہی ہے تو بٹھی نو گرا دیتا، مٹکے توڑ دیتے، جہاں جام ہاتھ پکڑا ہوا اس کو ڈول دیتا، گلاس واپس آ گئے کس واسطے کہ مصطفیٰ نے فرما دیتا۔ انہوں نے نہیں کیا سی کہ سن تھوڑا سوچنے کا موقع دو، چلو جی آج تو اعلان ہوا، آج تو پی لئیے نا جی، کل چھوڑ دیتا ہے، پرسوں چھوڑ دیتا ہے، اے جی اتنا اہتمام کیتا، اتنا انہوں بٹھی لائی ہے، سب کچھ کیتا، اتنے انہوں تیار کر رہے شراب نو آخری مرنے میں سی، چلو یہ تو پی لئیے نا، تو اس بعد چلو 2-4 دن بعد 10 دن بعد چھوڑ دیتا، نہیں، جو ہی اعلان ہوا اس جگہ تے اس چیز نو ترک کر دیتا۔ یہ اسلام دا طریقہ۔ تو صحابہ کرام اتنے عمل کرنے والے لوگ سن، اور سرے خم تسلیم کرنے والے لوگ سن، مگر خدا نے پھر ذہن سازی کرا کو بات کرائی، اس طرح سود چل گیا سی۔ پھر وقت آیا
सरकार ने फरमाया आज के बाद अल्लाह ने हुक्म देता है कि सूदी निजाम खत्म, सूदी कारोबार खत्म, और फरमाया जो किसी ने लेन देन सारा खत्म कर दो, मुआफ कर दो। ऐसी पॉलिसी जी कयामत तक पॉलिसी नाफिज अमल है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जिस चीज को 1400 साल कबल ताजदार कायनात खत्म करके गए, अज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अज भी ना है। अज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अज भी सारा सूदी निजाम चल रहा है, सारा सूदी कारोबार चल रहा है। वो साढ़े कर्जे फिर खत्म, जितने कर्जे बढ़ गए, इतने कर्जे बढ़ गए, कर्जे खत्म किवें होण, नुकसान इतनी है सूद दी, खत्म किवें होण, किस देने वास्ते पैसे को नहीं, होर लेके तो किस्त देंदे हैं, कर्जा और कर्जा लेके वो जी उसकी सूद की किस्त बनती चे जाके रकम अदा करिए, वो तो उंज दी बढ़ती जा रही है, वो जी किस्त देनी उनके वास्ते सूद लेना होता है। फिर ये हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारे मुआशी हालात ठीक नहीं होते, हमारे पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं, तो मयाशियां करो, बदमाशियां करो, कौम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं। जब अल्लाह से लाने बगावत होगा, रसूल अल्लाह से लाने बगावत होगा, कहो ना उन्हें कैसी घास खा लोगे, एटम बम बनाओगे, कौम तैयार है, आज भी कौम तैयार है, घास खाने वास्ते तैयार है, कौम मिट्टी खाने वास्ते तैयार है। रियासत करे ऐलान, हुक्मरान ऐलान करें आज के बाद सूदी कारोबार सूद नहीं लेवांगे, कर्जा नहीं लेवांगे, कौम तैयार है। अल्लामा तैयार साहब कौम तैयार है, मिट्टी खाते कौम तैयार हो जाती, एक घास खा लेगी कौम, कभी फाका कर लवेंगे, एक वक्त की रोटी खा लवेंगे, लेकिन निकलो उस लांत विचों, जो लांत खत्म होगी फिर साडा, लेकिन नहीं उस पास जाना नहीं, क्यों, किस वास्ते के, इस वास्ते कि असली रिमोट कंट्रोल है, कंट्रोल किसी और जगह तो किया जा रहा है, रिमोट किसी और हाथ में है, पॉलिसियां किसी और जगह से बन रही ने, रिमोट किसी और जगह से है, कंट्रोल किसी और जगह तो किया जा रहा है। इस वास्ते साढ़े हालात ठीक नहीं हो रहे। तो जिस चीज नबी पाक ने 1400 साल कबल खत्म कर दिता, वो आज भी सारी जिंदगी का हिस्सा है, और असी कहने जी इस तो बगैर तो सारी मुआशी पॉलिसी की है कोई भी नहीं, सूद तो बगैर है की। तो जो ताकि चंद हथां च पैसा रहेगा ना मुल्क खुशहाली आ सकती, पूरे जो IMF सारा ले लो, IMF जो सारा ले लो, भावें उन्हें सारा कर्जा जितना उन्हें पैसा पे सारा ले लो, तो पाकिस्तान ले आओ, लेकिन जो तक पॉलिसी ठीक ना होगी, मुआशी पॉलिसी ठीक ना होगी, उस वक्त तक साढ़े हालात ठीक नहीं होने।